بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوتا رہا بہت افسوسناک، بہت المناک، ایسی بدترین مثالیں سامنے آئیں، پوری دنیا کے سامنے آئیں کہ جن بدترین مثالوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم ملک کا سب سے برا حال ہوتا ہے۔ جو کچھ پہلے مصر میں دیکھا گیا، جو کچھ امارات میں ہوا، جو سعودیہ میں ہوا، مختلف عرب ممالک میں اور مسلم ممالک میں جو ظلم ہوتا رہا، جو ڈکٹیٹرشپ کے مظاہر سامنے آتے رہے، عوام پر جس طرح ظلم ہوتا رہا، یہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں کی فوجیں ملک کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں، کسی بیرونی دشمن سے مقابلے کے لیے نہیں ہیں، وہ صرف اس لیے بنائی گئی ہیں کہ جو مغرب کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کا استعمال عوام کو کچلنے کے لیے کریں، اسلامی تحریک کے خلاف کریں۔ کوئی بھی اصلاحی تحریک برپا ہو تو اس کو دبا دیں، کچل دیں، دہشت زدہ کر دیں۔ اس کے لیے فوجیں ہیں، تمام مسلم ملکوں کی فوجیں اس کے لیے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اسرائیل حملہ کرے تو وہ مقابلے کے لیے آ جائیں، کوئی ظالم سامنے آئے تو اس کے دانت کھٹے کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے ان کا۔ تو اس لیے بہرحال وہ ایجنٹ فوجیں ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو ماتحت ادارے ہوتے ہیں جو اس کے دباؤ میں ہوتے ہیں، اس کے ڈنڈے سے جن کو چلایا جاتا ہے، وہ سب کے سب ادارے بیرونی ادارے ہوتے ہیں، اور عوام کے ساتھ ان کا کام ظلم کا ہوتا ہے، جبر کا ہوتا ہے، اور ان پر وہ ڈنڈا چلاتے ہیں، ان کو جیلوں میں سڑا دیتے ہیں۔ یہ ایک معمول ہے، اور یہ معمول 70-75 سال سے پاکستان میں چلتا رہا۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے بڑے حادثات ہوئے۔ لوگوں کو ہوش میں بھی آنا چاہیے تھا، اور صرف ہوش میں آنے سے کام نہیں چلتا، نہ یہ سوچنے سے کہ الیکشن ہوگا تو ہم پھر ووٹ فلاں پارٹی کو دے دیں گے۔ یہ پارٹیاں جو ہیں ان کی حیثیت شطرنج کے مہروں کی ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی انقلابی ہو اور یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ملک جو ہے غلام بنا کر نہیں رکھا جائے گا۔ اگر کوئی بھی یہ فیصلہ کرے گا، کوئی لیڈر یہ فیصلہ کرے گا یا پارٹی فیصلہ کرے گی، تو اسے کچل دیا جائے گا، اس کے چتھڑے اڑا دیے جائیں گے، اور وہ زندہ نہیں رہ سکے گی، اور اس کو اس طرح سے مارا جائے گا کہ لوگ دیکھ لیں کہ عبرتناک سزا ملتی ہے اس کو، کہ جو یہ بات کرے کہ ہم کو آزادی چاہیے۔ لہذا غلامی نامنظور، جو صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہے گا، اس کا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا، اس سے ڈیل ہو جائے گی، اس سے باتیں ہو جائیں گی، لیکن جو واقعتاً صدق دل سے کہے گا کہ غلامی نامنظور، اس کا سر پھاڑ دیا جائے گا، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کو جیلوں میں سڑا دیا جائے گا، اس پر جھوٹے کیسز کیے جائیں گے، اس کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جو ظلم کیے گئے، اس شخص پر جو ظلم کیا گیا، کہ جس نے غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا، جس نے یہ کہہ دیا کہ کوئی امپورٹڈ سرکار قابل قبول نہیں ہوگی، تو اس کے ساتھ جو مظالم کیے گئے، جو فراڈ کیے گئے، جو جھوٹ بولے گئے، اور افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ جو ملا تھے، ملا، منافق ملا، خبیث مجرم ملا، انہوں نے جو فتوی بازی کی اور جس طرح سے کھل کر جھوٹ بولا اور جیسی دجالیت کا مظاہرہ کیا، وہ سب نے دیکھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی لوگوں کو بھی متاثر کیا گیا، عام لوگوں کو متاثر کیا گیا، عام شہریوں کو متاثر کیا گیا، اور ایسی صورتحال بنا دی گئی کہ کبھی یہ سوچا بھی نہ جا سکے کہ یہ پارٹی ابھر سکتی ہے، ایسا شخص ابھر سکتا ہے اور پھر وہ اقتدار میں آ سکتا ہے، یہ سوچا نہ جا سکے۔ ایسی عبرتناک سزائیں دی جائیں، ہر اس شخص کو جو تعلق قائم کرے، اس کی خیریت نہیں، وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، سب کو کچل کے رکھ دیا جائے، اور اس میں تمام شیطنت کی جو حدیں وہ پار کر لی جائیں۔ یہ سب کچھ ہوا 2 سال میں۔ خاص طور پر جو مظالم ہوئے،
جو ڈکیتیاں ڈالی گئیں، جو جرائم ہوئے، یعنی حیرت ہوتی تھی کہ ساری دنیا کو دکھ رہے ہیں، ارے مسلمان انہیں دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن وہاں کا ایک ٹولہ مجرموں کا، کچھ مذہبی ملاؤں کا، کچھ بدماشوں کا، جو انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، جو پولیٹیشینز کہلاتے ہیں، جو کوٹ پتلون پہن کر ٹائی لگا کر بیٹھتے ہیں، انگریزوں کے جوتے، ان کے غلام اور ان کی باندیاں، وہ بے شرم و بے حیا عورتیں جو اینکر بنتی ہیں اور سرتا سر جھوٹ بولتی چلی جاتی ہیں، اور جو اینکر مرد ہیں وہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، بے تحاشا بولتے ہیں، اتنے بے ایمان، اتنے خبیث، ایسے کمینے لوگ۔ واقعہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں بھی مشکل سے ملتے ہیں کہ جہاں ایمان ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں ہے، اور اسلام کے اخلاق اور آداب ہی نہیں ہے، وہاں پر بھی اس درجے ذلیل و کمینے لوگ نہیں ملتے۔ لیکن جب عوام نے طے کیا کہ الیکشن میں بہرحال ہم ان کو شکست دیں گے، اور اس شکست کے لیے وہ گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے، اور ان کا یہ فیصلہ سامنے آ گیا، اس طرح کثرت سے ووٹ ڈالے گئے ایک پارٹی کے حق میں، ایک لیڈر کے لیے، کہ اس کی جیت بالکل واضح تھی، اور وہ جیت ایسی نہیں تھی جو 51% والی جیت ہو۔ اردوغان جب بھی جیتے تو 51%، 52% سے جیتے، لیکن عمران خان کی جیت 80% تھی، بالکل واضح تھی، ایک کھلی کتاب کی طرح۔ تو سٹ پٹا گئے، سناٹے میں آ گئے وہ سارے مجرم امریکی کتے اور ان کے پلے، یعنی ان کے لیے الفاظ ایسے ہے ہی نہیں کہ جو کسی انسان کے لیے بولے جائیں۔ وہ سب حیران ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد، اتنا مارنے کے بعد، ایسی دہشت پھیلانے کے بعد یہ ہمت کی جا رہی ہے، اور لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ تو اس فیصلے کو 8 تاریخ کو 5 بجے تک ہر جگہ بالکل کھل کر دیکھ لیا گیا۔ اس کے بعد اب وہ سارے کے سارے کمینے، امریکی کتے اور خبیث قسم کے جو عناصر ہیں، جرائم پیشہ، وہ سر جوڑ کے کبھی ادھر بیٹھے، کبھی ادھر بیٹھے، کبھی کونے میں، کبھی کمرے میں، اور کوئی دیکھ نہ سکے اس کو ہٹانے کے لیے پولیس طلب کر لی، وہی گندی کمینہ بھیڑیا صفت پولیس جس نے بے شمار افراد پر مظالم کیے، ہزاروں کو جیلوں میں ڈالا بلا کسی جرم کے، صرف بدماشی کے لیے۔ تو وہ سب پھر آ گئے، اور وہ حفاظت کرنے لگے انہی کمینوں کی، ان مجرموں اور خبیثوں کی حفاظت کرنے لگے، اور ان کی حفاظت کے دوران جو عمل کیا گیا، نتائج بدلے گئے دھڑلے سے۔ جہاں 1000 ووٹ پڑے تھے وہاں دکھا دیا گیا 10,000 ہے، جو جیتا تھا اس کو ہرا دیا گیا، جو ہارا تھا اس کو جتا دیا گیا۔ یہ اس ایسے کمینے پن کے ساتھ ہوا، اتنے ذلیل، ایسے بدماش لوگ۔ نواز شریف کی جو حکومت ہے، یہ کاکڑ، مجرم، خبیث و کمینے کی جو حکومت ہے، جس کی حکومت کے زمانے میں وہ جرائم ہوتے رہے جو پہلے 1.5 سال میں ہوتے رہے، پھر اس کو لایا گیا اسی لیے کہ وہ اسی راستے پر چلتا رہے، مجرمانہ راستے پر چلے، تو اس نے کمینے پن کی حدیں کر دی، اور الیکشن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پہلے تو الیکشن کمیشن ایسے لوگوں سے منتخب کیا گیا، ایسے لوگ ذمہ دار چنے گئے جن سے زیادہ کمینہ روئے زمین پر کوئی نہیں، جن سے زیادہ فراڈی، جن سے زیادہ جھوٹا، جن سے زیادہ ذلیل اور رسوا کوئی انسان نہیں ہوگا، شاید دنیا میں نہیں ہوگا۔ ان بدماشوں نے سارے نتائج بدل دیے، زبردست تبدیلیاں کی، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں ان کو مسلط کرنا ہے اس قوم پر جو صہیونی ہیں، جو یہودی ہیں، جو امریکہ کے جوتے ہیں، اس کے سنڈاس کے کیڑے ہیں، انہیں مسلط کرنا ہے، اس ملک کو پاک نہیں رہنے دینا، اس کو ناپاک بنانا ہے، اس کو جرائم کا اڈا بنانا ہے، یہاں عوام کی آزادی کو سلب کر لینا ہے، یہاں ان پر ایسی دہشت طاری کرنا ہے کہ وہ خوف سے ڈرے و سہمے ہوئے گھروں میں بیٹھ جائیں اور گھروں کی کنڈیاں چڑھا لیں۔ دجال جب آئے گا اس وقت جو کیفیت ہوگی، اس سے پہلے دجال کے یہ جو چیلے چپاٹے ہیں، انہوں نے وہی نظام اختیار کیا اور بے انتہا جرائم کیے، اتنے زیادہ کھل کر کہ ہر شخص کو معلوم ہو گئے، دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو گئے، دنیا کے اداروں کو معلوم ہو گئے، ساری نگاہوں نے دیکھ لیا، ایسے بھونے پن کے ساتھ اور اتنے
جبر کے ساتھ کھلم کھلا یہ جرائم کیے گئے جن کی کوئی انتہا نہیں، اس پر بھی شرم نہیں آئی اس مجرم حکومت کو؟ اور اس حکومت کے اوپر جو امریکہ نے کتے چھوڑے ہیں ان کو ادنا شرم نہیں، ادنا احساس نہیں کہ یہ انسان بھی شمار نہیں ہوں گے، یہ سور و بندر کہلائیں گے، آخری درجے کے مجرم ہوں گے، گندے نالی کے کیڑے شمار کیے جائیں گے، انہیں شرم و حیا نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ ظاہر ہے کہ جب انسان بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے، ہر جرم کرتا ہے، ہر گندگی اختیار کرتا ہے، ہر ناپاکی اختیار کرتا ہے، بے شرم ہونے کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جو پارٹیوں کے ذمہ دار مخالف تھے ان میں بھی کچھ ایسے افراد سامنے آئے جن کا ضمیر جاگا یا جن کے ضمیر کو چوٹیں پے در پے لگی، اور انہوں نے کہا کہ فراڈ کیا گیا ہے۔ اس فراڈ کا انہوں نے اعلان کیا، اس کو مان لیا، تو اگر کسی نے اعتراف حق کیا اس کو بھی پولیس نے ڈنڈے مار دیے، اس کو بھگا دیا، اس کو مار دیا کہ کہیں سچائی سامنے نہ آ جائے، کہیں حق سامنے نہ آ جائے، ہم تو اس کے خلاف پوری مہم چلا رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو یا تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں سچائی اور حق ملنا چاہیے، واپس ہمارے ووٹ ملنے چاہیے، عوام کے ساتھ دھوکہ مت دو، چوری مت کرو۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بہت سے جو میڈیا پرسن ہیں وہ اپنے چینل چلاتے ہیں، جو سرکاری میڈیا پرسن ہیں، جو سرکاری چینل ہیں، اور ان کے ماتحت جو بکاؤ قسم کے چینل ہیں، ان پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بے انتہا گندے، کمینے، خبیث، مجرم اور شیطانوں کی اولاد ہیں، ان کے لیے تو کوئی اچھا لفظ ہے ہی نہیں سرے سے۔ لیکن عام طور پر وہ کہ جو جان رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے اور مجرمانہ عمل کیا گیا ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں الیکشن چوری ہوا ہے، الیکشن پر ڈکیتی پڑی ہے۔ اس کو کہنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے ہماری درخواست ہے کورٹ سے ہماری درخواست ہے، یعنی پھر وہ ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں القاب و آداب کے ساتھ کہ جو چور ہیں، یعنی جو خود ڈکیت ہیں، قزاق ہیں، چور ہیں، مجرم اور خبیث ہیں، ان کے لیے پھر آپ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو مہذب انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو شریف انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو کسی منصب اور عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کچھ بھی حق ادا کر رہا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ چوروں کے لیے، ڈکیتوں کے لیے، قزاقوں کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان میں بھی آپ لحاظ رکھتے ہیں۔ بہت ہی عجیب بات ہے، اس لحاظ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں قرآن پاک میں ان کے لیے سخت ترین الفاظ ہیں، حدیثوں میں سخت ترین الفاظ ہیں، اور امت میں جو بھی مصلحین رہے ہیں انہوں نے ایسے خبیثوں مجرموں کے لیے وہی الفاظ بولے ہیں جن کے وہ مستحق ہیں، 100% مستحق ہیں۔ بہرحال توبہ کا وقت ہے۔ میں ظاہر ہے کہ ملک میں وہاں رہنے والا شہری نہیں ہوں، لیکن اسلام پوری امت کو پوری دنیا میں ہر کونے میں ایک جسم کا حصہ مانتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی توبہ کر لو۔ جھوٹوں سے کہتا ہوں، ظالموں سے کہتا ہوں، مجرموں سے کہتا ہوں، امریکہ کے ایجنٹوں سے کہتا ہوں، صہیونیوں سے کہتا ہوں، اور جس پارٹی کو مسلط کیا جا رہا ہے اس کے لوگوں سے کہتا ہوں، کچھ شرم کرو، اللہ سے ڈرو، شرم کرو، کچھ نبی سے شرم کر لو، بے غیرتی چھوڑ دو، توبہ کر لو قبل اس کے کہ پکڑ ہو جائے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ رات گزرے گی یا رات میں بستر پہ تمہاری موت ہوگی، یا تمہیں کینسر ہوگا یا ایڈز ہوگا، یا تمہارے بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے، تمہیں معلوم نہیں کہ خدا کیسی سزا دے گا، تم پر فالج گر سکتا ہے۔ توبہ کر لو۔ میں کہوں گا، نواز شریف سے بھی کہوں گا، زرداری سے کہوں گا، اور وہ سب کے سب جو ان جرائم میں شریک ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے، کہ توبہ کر لو، اجتماعی توبہ کرو۔ مولویوں سے کہوں گا کہ زبان کھولو، حق بولو، گونگے مت بنو، بہرے مت بنو، جس نظام کے ماتحت تم رہتے رہے شرم کرو، اور جو تمہارے نبی نے کہا تھا کہ جو دیکھے برائیوں کو تو اس کو چاہیے ہاتھ سے تبدیل کر دے۔
اٹھو کھڑے ہو اور اس نظام، اس مجرمانہ نظام کے تارو پود بکھیر کے رکھ دو۔ جو مسلط ہیں ایجنٹ، جو مسلط ہیں صہیونی ایجنٹ، صلیبی ایجنٹ، امریکہ کا جو بھی ایجنٹ ہے خوب یاد رکھو، قسم بخدا جو امریکہ کا ایجنٹ ہے وہ صلیبی ایجنٹ ہے، وہ صہیونی ایجنٹ ہے، وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ ان سے ملک کو صاف کر لو، توبہ کرو، اجتماعی توبہ کر لو، اجتماعی توبہ کر لو قبل اس کے کہ عذاب الہی آئے۔ بس اسی توبہ کے مضمون کو پیش کرنے کے لیے اس وقت پھر میں نے بات کی کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے۔